اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادگان شیخ القرآن، علماء کرام، حاضرین محترم، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفصیلی مقالہ انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔ مقالے کا اختصار چند ایک پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ شیخ القرآن حضرت مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عہد کے ایک وسیع النظر عالم دین، تصوف کا گہرا علمی و عملی ادراک رکھنے والے معلم و مربی اور عجز و انکسار کے پیکر تھے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی سے انہیں بہت عمیق محبت تھی۔ آپ نے بارہا مرتبہ تفسیر جلالین اور بیضاوی کا درس دیا۔ اس کے علاوہ عربی ادب آپ سے طلباء نے اکتساب فیض کیا اور قرآن کریم کی زبان عربی سے تو انہیں زمانہ طالب علمی سے ہی والہانہ لگاؤ تھا، اور دنیا میں اگر انہیں کوئی شوق تھا تو وہ فقط علوم قرآن کے حوالے سے، عربی اور اسلامی علوم کے حوالے سے کتب جمع کرنے کا شوق تھا، اور یہ شوق کتابیں جمع کرنے کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ اوپر ان کی لائبریری موجود ہے۔ آپ لائبریری کی اکثر کتابوں کے شروع میں ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نوٹ سے ان کے علمی ذوق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو کئی علمی کام یادگار چھوڑے ہیں، مگر انہوں نے سفر آخرت سے پہلے قرآن کریم کا ایک منفرد تفسیری ترجمہ کر کے اپنے لیے ایک عظیم توشہ آخرت تیار کر لیا، جس کے بارے میں ہمارے فاضل دوست جناب حافظ سعد اللہ صاحب نے ایک تقریب میں بجادور پر یہ فرمایا تھا کہ یہ ترجمہ اردو میں تفسیر جلالین کے اسلوب پر مختصر قرآنی تفسیر بھی ہے، یعنی یہ ترجمہ قرآن بھی ہے اور تفسیر جلالین کے اسلوب میں مختصر قرآنی تفسیر بھی ہے۔ مذکورہ بالا تبصرہ مبالغے اور محض ستائش پر مبنی نہیں، کیونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ قرآن ان کی عمر بھر کی تدریسی خدمات اور مطالعہ کا حاصل ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن فہمی کے لیے مطلوب عربی اور اسلامی علوم فقط پڑھے نہیں، بلکہ سال ہر سال تک خود پڑھائے بھی ہیں، اور ہمارے اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا، علم میں اگر پختگی چاہتے ہو تو علم کو آگے پھیلانا شروع کر دو۔ جتنے علم کے چراغ روشن کرتے رہو گے تمہارے علم میں پختگی آ جائے گی۔ علوم القرآن کے ماہرین نے قرآن فہمی کے لیے جن علوم کو ناگزیر قرار دیا ہے، ان میں عربی علوم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو کہ علوم القرآن تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقط دینی مدارس کے جلیل القدر اساتذہ کے سامنے زانو قلم مستحق نہیں کیا، بلکہ پنجاب یونیورسٹی سے PhD عربی کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی تھی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ تحقیق کے اسلوب اور مزاج سے بھی آگاہ تھے۔ علوم القرآن اور اسلامی علوم کے ماہرین تو آپ کو بہت مل جائیں گے، ہمارے دینی مدارس میں بھی، ہمارے یونیورسٹیز میں بھی، لیکن آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جو عربی اور اسلامی علوم کا گہرا ادراک بھی رکھتے ہوں اور جو تحقیقی مزاج سے بھی آشنا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ترجمہ قرآن کو علمی اور عوامی حلقوں میں بے مثال پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ آپ کے قلم سے نکلے ہوئے شستہ اور رواں ترجمہ قرآن میں کہیں بھی ابہام دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں اردو میں تراجم قرآن بہت ملتے ہیں، لیکن کہیں الفاظ کا بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال ہے اور کہیں محاورات کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کوئی قرآن کے معنی اور مفہوم کو
واضح کرنے میں کم کامیاب ہوا، کوئی زیادہ کامیاب ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس سہل انداز میں ترجمہ قرآن فرمایا ہے اور ترجمہ قرآن میں سہولت الفاظ اور معنی اور مفہوم کا جس طرح واضح تصور ہمیں ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے قوسین میں مختلف مقامات پر ترجمے کی وضاحت فرمائی ہے، تو اس سے قرآن فہمی تک عام لوگوں کی دسترس کو مزید بڑھا دیا ہے، اور کسی حد تک تو بہت ساری تفسیروں سے بے نیاز بھی کر دیا ہے۔ ہاں، جو قرآنی آیات کی مزید گہرائیوں میں اترنا چاہے تو اس کے لیے قرآنی آیات، احادیث، اقوال صحابہ و تابعین اور دیگر تفاسیر کی ضرورت بہرحال موجود رہتی ہے۔ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت گہرے اور اخلاص اور للہیت پر مبنی تعلقات، بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن چھپا ہے تو آپ نے ترجمہ قرآن کی ایک کاپی حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیش فرمائی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک طریقہ تھا کہ جو کتاب بھی ان کے پاس آتی تو وہ اسے اسی طرح اٹھا کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، کسی کا تھوڑا کیا، کسی کا زیادہ کیا۔ لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ان کے سامنے آیا ہے تو میں نے دیکھا وہاں کچھ صفحات کے نمبر انہوں نے لکھے ہوئے تھے، کچھ جگہ پر مشورے انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر فرمائے تھے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مختلف مقامات پہ انہوں نے وہ کوئی اس طرح کے مشورے ان سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنے کے لیے مجھے حکم فرمایا تھا، تو اس سے بھی مجھے ان کی گہری دلچسپی کا اندازہ ہوا، اور انہوں نے زبانی طور پر بھی فرمایا کہ آج کے دور میں اگر کوئی علوم القرآن کا ماہر دیکھنا ہے تو چند ایک جو ماہرین علوم قرآن ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان میں سر فہرست ہیں۔ اور حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ترجمہ قرآن انوار القرآن کے نام سے کیا ہے، تو انہوں نے ایک موقع پر مجھے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ ترجمہ قرآن مکمل ہو جائے، اس کی کمپوزنگ ہو رہی ہے، بعد میں پھر اس پر ہم انشاءاللہ نظر ثانی بھی کریں گے، تو ان کے سامنے ترجمہ کرتے وقت قرآن کریم کے بہت سارے تراجم، بہت ساری تفسیریں، علوم القرآن کی کتابیں ان کے سامنے موجود رہتی تھیں، تو عمدۃ البیان جب چھپ کے آیا ہے تو حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب ہم نظر ثانی کریں گے تو انشاءاللہ اس ترجمے کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت